اور دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ضروری ہے، مسلمان ہیں اور معروف کے فرمان کے مطابق تمام مسلمان لوگ اس زمین پر جہاں جہاں موجود ہے ایک جسم ہے۔ جسم کی کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آج کے دن کے صدقے غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اور انہیں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ کیسی عید اور کیسی سحری اور کیسی افطاری اور کیسا رمضان مبارک اور کیسے روزے، صبح شام سے لاشیں اٹھاتے ہوئے اتنی اذیت والا معاملہ ہے۔ کسی کا اگر ایک گھر گر جائے اس کے پوچھے اس کی کیا کیفیت ہے، کسی کا مکان بگڑ جائے اس سے پوچھے اس کی کیا حالت ہے، کسی کے گھر کے چند افراد کسی حادثے میں ہلاک ہو جائے انتقال کر جائے اس سے پوچھو ان کا کیا معاملہ ہے، تو کیسے گھر کو سنبھالے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس کے اوپر 24 گھنٹے موت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہو، اس کے ارد گرد موت چکر لگا رہی ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو آج کی خوشیوں کے ایام میں تو جی بھر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ روح القدس کے ذریعے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرما، اور بالخصوص اس شرائط کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو تباہ برباد فرما۔ آج کا دن یقیناً اس جانب کی اشارہ کرتا ہے کہ زندگی کے دوسرے ایام کو دیکھا جائے، رمضان مبارک اتنا مقدس بابرکت مہینہ، لیکن جب نماز کی باری آئی تو ہم نے 5 نمازوں کو ادا کیا۔ جیسے ہی عید الفطر کا دن آیا تو ہم نے جب نماز کی گنتی کی، نماز کو کاؤنٹ کیا تو 5 کے بجائے 6 ہو گئی۔ نماز فجر، اس کے بعد فوراً نماز عید الفطر، ظہر عصر مغرب عشاء، کاؤنٹنگ گنا گیا تو معلوم ہوا کہ 6 نمازیں ہو گئی۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ پہلے 5 تھی، رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض ہو گئے، لیکن نماز سے گنتی 5 رہی۔ عید الفطر کا دن آیا، اب نمازوں کا جو ثواب تھا وہ اس قدر ثواب نہیں کہ ایک فرض 70 کے برابر ہو، نہیں، نفل فرض کے برابر نہیں، لیکن جب نماز کی تعداد کو گنا گیا تو 6 ہو گئی۔ تو یہ اس جانب میرے دوستوں بزرگوں کو اشارہ ہے کہ آج کا دن جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں عبادت میں کر کے گزارا ہے، ہم نے 5 کو 6 کر دیا، لہٰذا تم سمجھ جاؤ کہ آج کا دن غفلت سے نہیں گزارنا بلکہ رب کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ خرافات کو بلا پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ رشتہ داروں کے چکر میں جماعت کو ضائع کر دیں، یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت گزر جائے ہم سوئے ہو کہ ہم کام کاج کی وجہ سے بہت تھک گئے۔ یقیناً ایسے مسلمانوں کے لیے دکھ ہے، ایسے مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا افسوس ہے کہ جو کام کاج کو تو حیثیت دے ساری رات جاگ کے گزار دے، لیکن جو نماز کی بات آئے تو کہ مجھے نیند آ گئی، مجھے سونا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کو کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج کے دن ان 6 نمازوں کی گنتی کو یاد رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ عبادت کی ہے، خصوصیت کے ساتھ نمازیں پڑھی جائے، اور جس شخص نے رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں، اب دیکھیں عام طور پہ بندے کو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں پڑھنے میں سستی ہو، لیکن رمضان مبارک میں آنے والا شخص جانتا ہے کہ اب عشاء پڑھنے آیا ہوں تو صرف 17 نہیں بلکہ 37 رکعتیں پڑھ کر یہاں سے جانا ہے، پھر بھی مسجد آباد ہے۔ اب عام دنوں میں فقط 17 رکعتیں لیکن پھر بھی مسجد خالی۔ تو جس شخص نے عبادت کو عادت بنا دیا، یہ 2 لفظ یاد رکھ لیں، عبادت کو عادت بنا دیا وہ کامیاب ہو گیا، لیکن جو عادت میں آ جاتی ہے نا شے، وہ اتنی آسانی سے نہیں کرتی، اور ساتھ ہی اس شے کو بندہ بھول نہیں سکتا کیونکہ وہ عادت بن گئی۔ آپ کی جو عادتیں آپ جانتے ہیں، نماز عبادت جس نے ان کو عادت بنا دیا، اس قدر ذوق و شوق سے پورا میں نے عبادتوں میں گزرا، اب یہ عادت بن گئی، جب جس کی عادت بن گئی تو بس اب وہ باقی ساری زندگی اسی طرح عبادت کرتے ہوئے گزارے گا کیونکہ اس کی عادت بن گئی۔ لیکن جس کی ابھی تک عادت نہ بنی، یہ تو مہینہ آئے اس لیے تھا تاکہ بندہ سمجھ لے کہ 14-15 گھنٹے وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، شدید گرمی میں، شدید کام کاج کے معاملات میں نمازیں پڑھ رہا ہے،
روزے بھی رکھ رہا ہے اور تعداد میں اضافہ بھی ہے، لیکن پھر بھی کمر بستہ ہے، پھر بھی خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف ہے، تو بقیہ ایام میں روزہ نہیں، بقیہ ایام میں کھایا پیا جا سکتا ہے، بقیہ ایام میں رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ بھی کم، اب سارے معاملات ہو سکتے ہیں، نہ صحت کا معاملہ نہ افطاری کا مسئلہ، تو پھر بھی اگر بندہ عبادت سے دور ہو گیا تو اس رمضان کے مہینے میں اسے کیا دیا؟ یہ تو بہت کچھ دینے کے لیے آیا تھا، در حقیقت یہ تو دینا ہی رہا تھا ابتدا سے لے کے انتہا کی گھڑیوں تک، لیکن بندہ لینے والا ہی نہ بنا۔ اگر لینے والا بن جاتا تو بقیہ شب و روز اس کی عبادت میں گزرتے، بقیہ اس کی زبان سے ناشکری والے معاملات نہ دیکھے جاتے۔ ہماری عادت کبھی اس قسم کی نہ ہو کہ ایک چاند دیکھ کر ہم عبادتوں کو شروع کریں اور دوسرا چاند دیکھتے ہی عبادتوں کو ختم کریں۔ جس کی جماعتیں نکل جائیں آج کے دن الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، جس کی نماز تک نکل جائے تو اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ چاند دیکھ کر اس نے نماز کو شروع کیا، دوسرا چاند دیکھ کے نماز کو ختم کر دیا۔ اتنا بڑا بدنصیب ہے کوئی شخص، کس قدر عبادت سے غافل ہوا۔ اور آج کا دن تسبیح اور تحلیل کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ ہم نے تیرے بندوں کو تسبیح تحلیل تحمید کرتے ہوئے پایا۔ میرا رب پوچھتا ہے وہ کیا پڑھتے تھے، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے۔ تمہیں بتایا گیا کہ وہ تو تسبیح اور تحلیل اور تحمید مصروف رہے، انہوں نے اس طریقے سے پڑھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار میرے ساتھ سب مل کے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس کی فضیلت سنیں۔ محبوب علیہ السلام یوں تو بے شمار فضیلتوں کو ذکر کرتے رہے، لیکن فرمایا یہ کیا ہے تسبیح؟ اور آج کے دن میرا رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تم نے بندوں کو کیسے پایا؟ جب فرشتوں نے جواب دیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس تسبیح و تحلیل کے صدقے میرے تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ عید کا دن اتنا اہمیت کا ہمیں دن ہے جہاں خوشیوں کے معاملات ہیں، اور رب کی طرف سے مغفرت کے معاملات بھی چل رہے ہیں، رحمتوں برکتوں والا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، لیکن ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے اچھی سی نیتیں کی ہوئی کہ اللہ تمہیں سارا مہینہ گناہوں سے محفوظ رکھا، بقیہ زندگی کی حفاظت کرو، کیونکہ آج کا دن وہ مقدس دن ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العزت بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، یہ ہے میرے بندے جنہوں نے اس قسم کی عبادتیں کی، یہ ہے میرے بندے جنہوں نے اس طریقے سے روزے رکھے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو روح زمین پر بھیجا جاتا ہے، شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں میں۔ ہم تو آ گئے، ہمیں تو کوئی نظر نہ آیا، کیونکہ ان کی صداؤں کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق دیکھ رہی، ان کی صداؤں کو سنا جا رہا ہے، ہم نے کسی کو نہ دیکھا۔ تو فرمایا یہ چوراہوں پر یہاں وہاں سب جگہ فرشتوں کی جماعت موجود ہے، اور کیا اعلان کر رہی ہے؟ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں خوش نصیب انہیں کہا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے کہ آج تم عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، آج تم عید کے اجتماع میں جمع ہو جاؤ، آج جہاں جہاں عید کی نماز ادا کی جائے وہاں تم پہنچ جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف سے آج تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ آج کے دن رب عز و جل سے جو تم مانگو گے رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج کے دن تم پر طرح طرح کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہونے والی ہے، لہذا آج کے دن عید کی اجتماع کی طرف جمع ہو جاؤ۔ یہ پکارا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے، وہ فرشتے جسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب چلتے ہوئے مسجد کی طرف بندہ پہنچ جاتا ہے، رب عز و جل کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا عبادی صلونی یا عبادی صلونی۔ ان الفاظ میں وزن دیکھیں، زندگی بھر بندہ پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ آج کے دن رب عز و جل کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی صلونی، اے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگو۔ آج کے دن جو تم جو کچھ مانگو گے، جو تمہاری چاہت ہوگی،
تمہاری ہر جائز تمنا کو قبول کیا جائے گا۔ سلونی، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آج کا دن اتنا عظیم ترین دن ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ارجع الی البیت، مانگا عطا کر دیا، اب حکم ہے ارجع الی البیت، اب گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور میں کس طرح؟ اور میں اس طرح جس طریقے سے تم سب کی بخشش و مغفرت کر دی گئی، تمہارے سب جتنے گناہ تھے، جتنے تمہارے سیئات والے معاملات تھے، ان تمام کو حسنات سے بدل دیا گیا۔ آج کے دن تمہارے اس عمل کی وجہ سے رب نے تم سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ تو آج کے دن اس طریقے سے رحمت و برکتوں کا نزول ہے، لیکن اصل بات تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ عید تو اس کی ہے جس کی اللہ رب العزت کی عبادتوں کو قبول فرما دیا۔ عید تو اس کی ہے جس نے رمضان مبارک کا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے گزارا۔ عید تو اس کی ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر شخص جس نے جتنا کمایا وہ بھی جانتا ہے، جس نے جتنی عبادتیں کر کے رب کو راضی کرنے والے کام کیا وہ بھی جانتا ہے، جس نے کتنے ختم قرآن کی وہ بھی جانتا ہے، روزوں میں کیا عبادتیں کی اور روزوں میں کیا خرافات بکے سب وہ جانتا ہے۔ بیائی نے اسی طریقے سے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے رمضان مبارک کا کتنا عمل کیا، میں نے اس مہینے میں کتنی عبادتیں کی، سب معلوم ہے۔ اصل عید تو اس کی ہے جس سے رب راضی ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، ساروں قطار ہو رہے ہیں، ساروں اطراف میں لوگ جمع ہو گئے، حضور آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، آپ تو خوشیوں کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو کو پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا تم سب صحیح کہہ رہے ہو کہ آج حقیقت میں عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہے، مغفرت بخشش کا دن ہے، رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا دن ہے، لیکن یہ ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، فرمایا یہ دن تو عید کا ہے، لیکن عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کی عبادتوں کو قبول فرمایا، اور فرمایا یہ وعید کا دن اس کے لیے ہے جس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انا لا ادری، میں نہیں جانتا اس بارے میں، آپ من المقربین ام من المطرودین، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں، زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ آپ فرما رہے ہیں انا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ آپ من المقربین، من المقربین میں مقربین میں سے ہو، ام من المطرودین، یا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا ان میں سے ہو، مجھے تو یہ معلوم نہیں۔ لہٰذا اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمارے کیسے ایسے اعمال ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے رب کو راضی کر دیا۔ اگر ایسے اعمال اب تک نہ کر سکے تو بس زندگی کے لمحات کی قدر کر لیجیے اور کوشش کیجیے کہ خوب عبادتوں میں وقت گزرے، کیونکہ آج کا جو دن شروع ہو چکا، روایتوں میں آتا ہے جب ایک مہینہ شیطان زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیا گیا، اب اس کے بعد جیسے ہی شوال مکرم یعنی عید الفطر کا چاند نظر آیا، آنے کے ساتھ اسے آزاد کیا گیا۔ جیسے ہی آزاد ہوا ساروں قطار اس نے چیخو پکار شروع کر دی، ساروں قطار ہونے لگا، چیخو پکار لگا ہے، شور غل کر رہا ہے، اطراف کے شیاطین جمع ہو گئے اس شیطان ابلیس کی بدحواسی کو دیکھ کر۔ اس کے بعد دیگر شیاطین کہنے لگے آقا تجھے کیا ہوا؟ آج تو خوشی کا دن ہے، تجھے آزاد کر دیا گیا ہے، آج سے ہم آزاد ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آتا ہے، آگے کے معاملات سارے ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں۔ اب وہ ابلیس اس موقع پر جو شور مچا رہا ہے، رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں حقیقت میں آج خوشی کا دن ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا گیا، لیکن ساتھ کہتا ہے کہ رونے کا عمل اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے رویا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدسہ کے صدقے تمام کی مغفرت کر دی۔ جب ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو گئی تو اس وجہ سے ابلیس کو رونا آتا ہے۔ پھر اس کے شیاطین جو ان موجود ہیں وہ کہتے ہیں آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ارشاد فرمائیے
کیا کہتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں کام دیجیے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ابلیس اعلان کرتا ہے کہ ان لوگوں کی بخشش و مغفرت تو کر دی گئی، اب تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ آج کے دن گاؤں دیہات کریا کریا بستی چوکوں گلیوں میں محلوں میں شہروں میں ملکوں میں جہاں جہاں تمہیں جگہ میں وہاں پھیل جاؤ، لوگوں کو لذات میں لگا دو، لذتوں کی طرف پہنچا دو، نفسانی خواہشات کی طرف کھینچ ڈالو، ان کی حالتوں کو، ان کی شکلوں کو، ان کے معاملات کو، ان کی عبادتوں کو بگاڑ دو کہ جس قدر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہوئے ہیں اس قدر سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے دور کر دو، اور جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو ان سے ناراض کروا دو۔ تو آج کا یہ عمل شیاطین کی طرف سے اتنا سخت ہوگا، اس کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ آج کے دن پھیل جاؤ اور لوگوں کو اس طریقے سے عبادتوں سے دور کر دو، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ظہر کا دیکھنا کتنی بندے نظر آ رہے ہیں، عصر مغرب عشاء کا دیکھنا کتنی عوام ہے، کل نماز فجر میں دیکھنا، ایک دن پہلے کیا حالات تھی اور ایک دن کے بعد کیا حالت ہو گئی، بیائی بات سمجھ آ گئی کہ شیاطین کو چھوڑ دیا گیا، اور ساتھ ہی چھوڑنے کے ساتھ اس نے اعلان کیا نا کہ لوگوں کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دو، جتنا انہوں نے رب الناس کرنے والا معاملہ آج کے دن تمہیں کرنا ہے اس سے بھی زیادہ تم کوشش کر کے رب سے ان کو دور کر دو، اور کسی حد تک اسے کامیاب ہوتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی آخری سانس تک ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جس کی عبادتیں قبول ہوئی، جس کا روزہ مقبول ہوا، جس کا ختم قرآن اپنی بارگاہ میں بلند ہوا، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ عمل ہمارا مستجاب ہو گیا؟ تو آسان فارمولہ ہے، اس عمل کو یاد رکھ لیں، بیائی نہیں آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا یہ عمل رب کی بارگاہ میں کتنا مستجاب ہوا۔ کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے آپ کے اعمال کیا تھے، اور رمضان مبارک کے جانے کے بعد آپ کے اعمال کیا ہیں۔ اگر رمضان مبارک کا جو مہینہ شروع ہوا اس سے پہلے آپ تقویٰ سے بہت دور تھے، اب رمضان مبارک کے بعد آپ پرہیزگار بن گئے تو سمجھ لینا کہ رمضان مبارک کی عبادت رب عز و جل نے قبول فرمایا۔ یہی اسی طریقے سے رمضان مبارک سے پہلے آپ نماز بغیر جماعت پڑھتے تھے، رمضان مبارک کے بعد آپ کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، تو بس سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی نمازیں تمہاری قبول فرمائی۔ یہ بالکل آسان نتیجہ ہے، لہذا کوشش کیجیے کہ ایسے معاملات نہ کیجیے جس کی وجہ سے شیطان راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے، ان کاموں سے خوب بچا جائے۔ ایک بڑا عقلمند شخص تھا جسے شیطان سے پوچھ لیا، المختصر یہ کہ اس سے پوچھتا ہے بتاؤ کہ اگر میں تمہاری طرح بننا چاہوں تو کس طرح بنوں؟ شیطان یہ بات سن کے حیران ہوا کہ سب لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ میری طرح بننا چاہ رہا ہے۔ آخرکار جب اس نے اس کو راضی کیا، اس ابلیس کو، یہ بڑا نیکوکار شخص تھا، بڑا عقلمند شخص تھا، اب اس کو راضی کیا، جیسے اس سے ابلیس راضی ہوا اس کو بتا دیا کہتا ہے دو کام ایسے جس سے تم میری طرح بن جاؤ گے۔ ایسا وہ کام کیا ہے؟ کہتا ہے ایک کام تو یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا، نمبر دو سچی ہو یا جھوٹی ہو قسمیں کھانا۔ وہ ابلیس کہتا ہے یہ دو کام ایسے ہیں جب کوئی بندہ کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہوتا تو انسان ہے، لیکن یوں اگر دیکھا جائے تو وہ در حقیقت ابلیس کے رنگ و روبت کو اپنا لیتا ہے۔ تو نماز میں سستی کرنا اتنا بڑا عمل ہے، جیسے اس عقلمند شخص نے جب ان دو چیزوں کو سن لیا، جھوٹی قسمیں کھانا یا سچی قسمیں، بار بار قسمیں کھاتے رہنا اور نماز میں سستی کرنا۔ اب اس شخص نے کہا میں تو تجھ سے یہی سننا چاہتا تھا، اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آخری سانس تک مجھے ان دونوں کاموں سے محفوظ فرمائے۔ جب ابلیس نے بات سنی تو کہنے لگا تجھ سے زیادہ ہوشیار تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اب میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ در حقیقت بات یہ ثابت ہوئی کہ نماز میں سستی کرنا شیطان کے کتنا قریب کر دیتا ہے، نماز میں سستی کرنا شیطان کا دوست بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قسمیں کھانا بار بار در حقیقت
یہ بھی شیطان کی رنگت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عید کے دن کا وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ عید کا دن جیسے شروع ہو چکا غروب آفتاب سے پہلے تک یہ دن موجود ہے، اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ بڑا آسان وظیفہ ہے، ہر شخص کو یاد ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور میں جو شخص عید کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے اور تمام فوشدہ مسلمانوں کو اثار ثواب کرے، اللہ رب العزت ہر ایک مرحوم جتنے انتقال کر چکے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت کے، ان کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ اور جب پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ یعنی جانے والا بعد میں رخصت ہو رہا ہے، لیکن رب عز و جل کی طرف سے اس کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے۔ لہٰذا ضرور پڑھیں 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اور دیگر جملہ عبادات کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ یہ کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، پیچھے امام کے منہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اگر یہ طویل نیت یاد نہ ہو تو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے گئے، اس کے بعد ہاتھ باندھ دیے جائیں، ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں ہوگی، تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں۔ چوتھی تکبیر میں یعنی تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کو باندھ دیا جائے۔ 2 تکبیروں میں ہاتھ، 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا، 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیا گیا، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھ دیا جائے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد قرات ہوگی، آپ قرات سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی، اس کے بعد اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے قرات ہوگی، قرات ہونے کے بعد 3 تکبیریں ہوگی، تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیا جائے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں رکوع میں جانا ہوگا۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہوگی، 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو یعنی تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، لیکن 2 تکبیروں کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کو باندھنا ہے۔ یہ باندھنا اس لیے جا رہا ہے کہ آگے قرات کرنی ہے۔ اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہوگی اور تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس میں رکوع میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول فرمائے۔